ينقله أرضا وسماء يا ربي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کا، جاہلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں، مردے باتیں کرنے لگ جائیں، ہر وہ کام ہو جائے جو کام یہ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لانے والے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کی دشمنی کرنے والے، ہر نبی کی مخالفت کرنے والے انسانوں میں سے بھی لوگ موجود تھے اور جنوں میں سے بھی۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو، جو کوئی نیک ہے چاہے انسان ہے چاہے جن ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، تو اللہ کے فیصلے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ہی حکم ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، دین ہے، شریعت ہے، اسی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر بات صدق اور عدل پر مبنی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی کلمہ ہے، وہ سچی ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی، وہ قائم رہے گی۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اتباع سے روکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان والوں کو کافروں کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا چاہیے، کافروں سے بچنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانی ہے، جو بھی کھانا ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بلکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اور جو بھی جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ حلال جانوروں کو بھی ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھائے ہیں۔ جو بندہ ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے۔ اور جو شخص، جو انسان گمراہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ڈیل دی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہاری جگہ پہ اِن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، میں تمہاری جگہ پہ کسی دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کسی بھی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، وہ بیٹیاں ہوں، وہ بیٹے ہوں، جو بھی اولاد ہو، ان کو آدمی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں ڈرنا رزق کے حوالے سے، ان کی دنیاوی ضروریات کے حوالے سے تو یہ گناہ ہے، کفر ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح منصوبہ بندی وغیرہ اور اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنات، باغات، نہریں۔ تو باغات میں، جنات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی انسانوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ کچھ ایسے درخت ہیں جو بیلوں والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیلوں کے بغیر ہیں، کچھ ایسے درخت ہیں جو دنیاوی پھلوں سے متشابہ ہیں، اور کچھ ایسے پھل ہیں
جو ان سے مختلف ہیں، اور اسی طرح مختلف پھل ذائقوں کے اعتبار سے مختلف ہیں، مختلف پھل ہیں وہ شکل کے اعتبار سے مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں باغات میں طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ والدین کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، گناہ گار ہو، تو جیسے بھی ہوں والدین کی دین سے ہٹ کر، دین کے معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر دین کے مخالف کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، یتیم کے مال سے بچنا چاہیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تاکید کی ہے۔ تو یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کی خوشنودی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کے مطابق اس کو اجر دیتے ہیں، 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ وہ آیت ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں، تقریباً ہر عید الاضحیٰ پہ سنتے ہیں۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بے شک میری نماز اور میری قربانی، اسی طرح ہماری زندگی اور موت جو ہے یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی جتنی کی جتنی زندگی ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی شعائر کے مطابق، اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی شعائر کے مطابق اپنائیں گے، دین اسلام کے مطابق عمل کریں گے، پھر ہماری کامیابی ہے۔ سورۃ الاعراف، کتنی ہی بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، کتنی ہی بستیاں تھی جو ہستی بستی تھی، اس کے رہنے والوں پہ طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، لیکن کوئی ایسی بستیاں ہیں جن پہ رات کو عذاب آیا، کچھ ایسی بستیاں ہیں جن پہ دن کو عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں پتہ کب اللہ کا عذاب آ جائے ہم پہ، تو دن ہو رات ہو کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اتباع اور فرما برداری میں گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ والوزن یومئذ الحق، تو وزن ہوگا قیامت کے دن اعمال کا۔ یہ ان لوگوں کا انکار ہے جو لوگ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہے۔ یہ واضح آیت ہے۔ تو اعمال کا وزن ہے، وہ کس طرح وزن ہے اللہ عالم، لیکن اعمال کا وزن ہوگا جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، جس کے بھاری ہوں گے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، جو گناہ ہیں ان کا گناہوں کے پلڑوں میں وزن ہوگا۔ تو وزن موجود ہے، وزن ضرور ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، شیطان کا واقعہ ہے۔ شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو پھسلایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، کون سا دانہ تھا، اس کا قرآن اور حدیث میں نام موجود نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ہمیں بھی ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جن کا قرآن اور حدیث میں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس کو بنایا ہے۔
تو لباس کا مقصد ہے اپنا سطر ڈھانکنا، تو ایسا لباس پہننا چاہیے جو آدمی کے لباس کو ڈھانکے، سطر کو ڈھانکے۔ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کا سطر عیاں ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو ایسا لباس پہننا چاہیے۔ ایسا لباس پہننا چاہیے جو انسان سے جو سطر چھپائے، سطر کو ڈھانپتا ہو۔ مکہ کے مشرک کعبہ میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا ننگا طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وبطن، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اگر کوئی ننگا طواف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی اور بیت اللہ میں بھی اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو لباس پہننا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے جہنمی اس کے اوپر خود ہی لعنت کریں گے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے اس پہ سلام کریں گے۔ تو یہ لعنت کرنا یہ جہنمیوں کا وتیرہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو آتے ہیں تو سلام عرض کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بلاتے ہیں برے القابات سے، الٹے نام سے، گالی سے بات شروع کرتے ہیں، تو یہ جہنمیوں کا وتیرہ ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل، تو ناممکن ہے اللہ کے نافرمان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا۔ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو اچھے اعمال کرنے چاہیے، ایمان والوں کے کام کرنے چاہیے۔ جنتی جہنم والوں کو پکاریں گے، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا، اور کہیں گے اے جہنمیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا ہے، سچ پایا ہے، ہمیں وہ مل گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی وہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا کے اندر عذابات کا تذکرہ کیا تھا؟ تو وہ بھی کہیں گے نام، وہ کہیں گے ہم نے بھی وہی کچھ پایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو جنتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنمیوں اور جنتیوں کا نظارہ کریں گے، جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو طمع کریں گے، جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے معذرت کریں گے کہ ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ اتنی سخت جفاکش قومیں تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ قوم لوط کا واقعہ ہے، قوم لوط جو ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ قانون بنائے جا رہے ہیں، ٹرانسجینڈر اور اسی طرح ہم جنس پرستوں کے احتجاجات ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہی دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ آج سے پہلے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا جو تم گناہ کرتے ہو۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا وتیرہ ہے۔ پورا پورا تول دینا چاہیے، پورا پورا ماپنا چاہیے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔